الله الرحمن الرحيم لك الحمد يا الله ولك الحمد يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اللهم ربنا افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. محترم عزیز طلبہ، طریق جدیدہ فی تعلیم العربیہ کا سبق لے کر، جزء ثانی کا سبق لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق ہے 24واں سبق، الدرس الرابع والعشرون۔ الرابع والعشرون 24واں الدرس سبق، 24واں سبق۔ تو چلیے دیکھتے ہیں، اس میں کچھ نئے مفردات ہیں، وہ بھی آپ سیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مائدہ، مائدۃ الطعام۔ المائدہ بولا جاتا ہے دسترخوان کو، الطعام مانا کھانا، مائدۃ الطعام کھانے کا دسترخوان۔ قطعۃ الخبز، قطعہ بولتے ہیں ٹکڑے کو، الخبز روٹی، تو قطعۃ الخبز روٹی کا ٹکڑا۔ کأس الماء، پانی کا گلاس، کأس بولتے ہیں گلاس کو، الماء مانا پانی، پانی کا گلاس۔ ملعقۃ طبق، ملعقۃ بولتے ہیں چمچے کو، طبق بولتے ہیں تشتری کو، پلیٹ کو۔ ملعقۃ طبق ایک پلیٹ کا چمچ، تشتری کا چمچ یا چمچہ۔ الطفل یشرب الماء، بچہ پانی پی رہا ہے۔ الاستاذ صفی اللہ یجلس الی مائدۃ الطعام، استاد صفی اللہ یجلس بیٹھتا ہے، بیٹھ رہا ہے، الی مائدۃ الطعام کھانے کے دسترخوان کی طرف۔ استاد صفی اللہ کھانے کے دسترخوان پر بیٹھ رہا ہے۔ عبد الرحمن فی حجر امہ، حجر بولا جاتا ہے ماں کے گود کو۔ عبد الرحمن فی حجر امہ، عبد الرحمن اپنی ماں کے گود میں ہے۔ الطفل یتناول قطعۃ الخبز، تناولا یتناول، تناول کرنا کھانے کے معنی میں آتا ہے۔ الطفل یتناول قطعۃ الخبز، بچہ روٹی کا ٹکڑا تناول کر رہا ہے، کھا رہا ہے۔ الطفل یمسک قطعۃ الخبز، بچہ روٹی کے ٹکڑے کو، امسک یمسک کا معنی آتا ہے روکنا، بچہ روٹی کے ٹکڑے کو روک رہا ہے۔ الطفل یترک ملعقۃ الطعام، بچہ کھانے کا چمچہ یترک چھوڑ رہا ہے، ترک یترک کو چھوڑنا، بچہ کھانے کا چمچہ چھوڑ رہا ہے۔ الملعقۃ تقع علی الارض، چمچہ زمین پر گر رہا ہے، زمین پر واقع ہو رہا ہے، گر رہا ہے۔ الطفل یضحک، بچہ ہنس رہا ہے۔ تو اس میں دیکھیں آپ کتنے ساری مفردات آپ کو نئی سیکھنے کو ملے۔ ایک ہے یترک، یمسک، یمسک روکنے کے معنی میں، یتناول تناول کرنے کے معنی میں، حجر گود کے معنی میں آتا ہے، ملعقۃ چمچے کے معنی میں آتا ہے، طبق پلیٹ کو اور تشتری کو بولا جاتا ہے۔ اس کے بعد قطعۃ الخبز جو روٹی کا ٹکڑا ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں، مائدۃ الطعام کھانے کا دسترخوان اس کو بولا جاتا ہے۔ خیر آگے چلیے۔ عبد الرحمن یجلس الی مائدۃ الطعام، عبد الرحمن کھانے کے دسترخوان پر بیٹھ رہا ہے۔ ہذہ مائدۃ الطعام، یہ کھانے کا دسترخوان ہے۔ وہذا الاستاذ صفی اللہ یجلس الی مائدۃ الطعام هو واسرتہ، استاد صفی اللہ بیٹھ رہے ہیں کھانے کے دسترخوان پر، واسرتہ اور ان کے خاندان، اور ان کے خاندان۔ تو استاد صفی اللہ کھانے کے، استاد صفی اللہ اور ان کے خاندان اور ان کے گھر والے کھانے کے دسترخوان پر بیٹھ رہے ہیں۔ زوجتہ تجلس امامہ، ان کی بیوی
بیٹھ رہی ہے یا بیٹھتی ہے، امامہ ان کے سامنے، اس کی بیوی اس کے سامنے بیٹھ رہی ہے یا بیٹھتی ہے۔ وولدہ عبداللہ یجلس، اور اس کا لڑکا عبداللہ یجلس بیٹھ رہا ہے، عن یسار والدتہ اپنی والدہ کے بائیں طرف، اور اس کا لڑکا عبداللہ اپنی والدہ کے بائیں طرف بیٹھ رہا ہے۔ یسار کا معنی بایاں جانب جو ہوتا ہے۔ وعبد الرحمن یجلس فی حجر والدتہ، اور عبد الرحمن بیٹھ رہا ہے اپنی والدہ کے گود میں۔ عبد الرحمن یرید ان یاکل، عبد الرحمن چاہتا ہے ان یاکل کہ وہ کھائے، یعنی عبد الرحمن کھانا چاہتا ہے۔ یمد یدہ الصغیرہ الی المائدۃ، وہ اپنا ہاتھ، مد یمد پھیلانے کے معنی میں آتا ہے، بڑھانے کے معنی میں۔ یمد یدہ الصغیرہ، وہ اپنا چھوٹا ہاتھ، الی المائدۃ دسترخوان کی طرف بڑھاتا ہے، وہ اپنا چھوٹا ہاتھ دسترخوان کی طرف بڑھاتا ہے۔ یتناول قطعۃ من الخبز، اور روٹی کا ٹکڑا تناول کرتا ہے، روٹی کا ٹکڑا تناول کرتا ہے۔ یمسک قطعۃ الخبز، تو وہ کیا کرتا ہے؟ پہلے یمسک، وہ روکتا ہے، قطعۃ الخبز، روٹی کے ٹکڑے کو، بیدہ، اپنے ہاتھ میں، تو وہ اپنے ہاتھ سے روٹی کے ٹکڑے کو روکتا ہے۔ وَيَضَعُهَا، اور اس کو رکھتا ہے، فی فمہ، اپنے منہ میں۔ تو وہ اپنے ہاتھ سے روٹی کے ٹکڑے کو روکتا ہے اور اس کو اپنے منہ میں رکھ دیتا ہے۔ ولیکن امہ تأخذ قطعۃ الخبز، لیکن اس کی ماں لیتی ہے قطعۃ الخبز، روٹی کے ٹکڑے کو، من یدہ، اس کے ہاتھ سے، لیکن اس کی ماں روٹی کے ٹکڑے کو اس کے ہاتھ سے لے لیتی ہے۔ وتضعها فی مکان بعید، اور اس کو رکھ دیتی ہے، وضع یضع، رکھنے کے معنی میں، اور اس کو رکھ دیتی ہے، فی مکان بعید، دور جگہ میں، اور اس کو دور جگہ میں رکھ دیتی ہے۔ هو الآن یمد یدہ، وہ اب یمد یدہ، اپنے ہاتھ کو بڑھاتا ہے، کی یتناول ملعقۃ الطعام، تاکہ وہ کھانے کا چمچہ تناول کرے، تاکہ وہ تناول کرے، ملعقۃ الطعام، کھانے کا چمچہ۔ یأخذ ملعقۃ الطعام، تو وہ کھانے کا چمچہ لیتا ہے۔ ویمسکها بیدہ، اور اس کو اپنے ہاتھ سے روکتا ہے۔ ثم یترکها، پھر اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ فتقع علی الارض، تو وہ زمین پر گر جاتا ہے۔ فیضحک عندما یسمع صوتها، تو ہنستا ہے وہ جو بھی اس کی آواز کو سنتا ہے۔ فیضحک، تو وہ ہنستا ہے، عندما، اس وقت، جس وقت وہ اس کی آواز کو سنتا ہے۔ عندما، جس وقت، ما یسمع، وہ سنتا ہے، صوتہا، اس کی آواز۔ فیضحک، تو وہ ہنستا ہے جس وقت اس کی آواز کو سنتا ہے۔ الآن یمد یدہ لیتناول کأس الماء، اب وہ اپنے ہاتھ کو بڑھاتا ہے۔ الآن یمد یدہ، اب وہ اپنے ہاتھ کو بڑھاتا ہے، لیتناول کأس الماء، تاکہ وہ پانی کا گلاس تناول کرے۔ انہ لا یرید ان یشرب، بے شک وہ نہیں چاہتا، ان یشرب، کہ وہ پیے، ولکنہ یرید ان یمسک الکأس، لیکن وہ چاہتا ہے کہ وہ گلاس روکے، گلاس کو روکے۔ بے شک وہ نہیں پینا چاہتا لیکن گلاس کو روکنا چاہتا ہے۔ ثم یترکها، پھر اس کو چھوڑ دیتا ہے، کہ تقع علی الارض، تاکہ وہ زمین پر گر جائے۔ لیکن وہ گلاس کو روکنا چاہتا ہے، پھر چھوڑنا چاہتا ہے اس کو، کہ تقع علی الارض،
تاکہ وہ زمین پر گر جائے۔ ولیکن امہ تسبقہ الی الکاس، لیکن اس کی ماں، سبق یسبق آگے بڑھنا، لیکن اس کی ماں اس سے گلاس کی طرف آگے بڑھ جاتی ہے، لیکن اس کی ماں تسبقہ اس سے آگے بڑھ جاتی ہے، الی الکاس گلاس کی طرف، پیالے کی طرف، لیکن اس کی ماں اس سے گلاس کی طرف آگے بڑھتی ہے، فتضعها تو اس کو رکھ لیتی ہے، فی مکان بعید دور جگہ میں۔ تقوم والدۃ عبد الرحمن، عبد الرحمن کی والدہ کھڑی ہوتی ہے، وتحمل طفلها اور اپنے بچے کو اٹھاتی ہے، حمل یحمل کا معنی اٹھانا، وتذهب الى سریرہ اور اپنے تخت کی جانب لے جاتی ہے، وتضعه فی سریرہ اور وہ اس کو اپنے تخت میں رکھ دیتی ہے، وتقبلہ قبل یقبل بوسہ دینا، وتقبلہ اور وہ اس کو بوسہ دیتی ہے، وتقوم اور کہتی ہے نم یا حبیبی، سو جا اے میرے پیارے، سو جا اے میرے پیارے۔ التمرین، کتابتوں و مشافہتاً، لکھ کر اور زبانی اس کا آپ کو جواب دینے ہیں۔ من یجلس حول مائدۃ الطعام، کھانے کے دسترخوان پر کون بیٹھ رہا ہے؟ تو دیکھیے یہاں پر یہ پورا جملہ لکھا ہوا ہے، ھذا الاستاذ صفی اللہ یجلس الی مائدۃ الطعام هو واسرتہ، زوجتہ تجلس امامہ، یہ آپ کو پورا لکھ دینا ہے۔ این یجلس عبد الرحمن، عبد الرحمن کہاں بیٹھ رہا ہے؟ تو آپ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے عبد الرحمن یجلس فی حجر والدتہ، عبد الرحمن اپنے والدہ کے گود میں بیٹھ رہا ہے۔ هل یستطیع ان یاکل، کیا وہ طاقت رکھتا ہے کہ وہ خود سے کھائے؟ لا نہیں، لا یستطیع، وہ طاقت نہیں رکھتا ان یاکل بنفسہ، کہ وہ خود کھائے، خود سے کھائے۔ ماذا یفعل عبد الرحمن، عبد الرحمن کیا کر رہا ہے؟ عندما یجلس علی المائدہ، عبد الرحمن کیا کرتا ہے جس وقت وہ دسترخوان پر بیٹھتا ہے؟ تو دیکھیے عبد الرحمن کیا کرتا ہے؟ عبد الرحمن یمد یدہ الصغیرہ، اپنے چھوٹے ہاتھ کو دسترخوان کی طرف بڑھاتا ہے اور روٹی کا ٹکڑا تناول کرتا ہے، پھر روٹی کے ٹکڑے کو اپنے ہاتھ سے روکتا ہے اور اس کو اپنے منہ میں رکھ لیتا ہے۔ یہ پورا آپ کو لکھ دینا ہے۔ تو یہ آپ کو لکھ دینا ہے۔ وماذا تفعل امہ، اور اس کی والدہ کیا کرتی ہے؟ والدہ کو بولتے ہیں، تو دیکھیے اس کی والدہ کیا کرتی ہے؟ امہ تأخذ قطعۃ الخبز، اس کی ماں روٹی کے ٹکڑے کو لے لیتی ہے اس کے ہاتھ سے، وتضعها فی مکان بعید، اور اس کو دور کی جگہ میں رکھ دیتی ہے۔ یہ جواب ہو گیا۔ مائدۃ زوج حجر یتناول قطعۃ الخبز یمسک ملعقۃ یترک یضحک، تمام کے معنی آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ 327 کلمۃ، 300، 27 27 کلمۃ کلمے، 327 کلمے ہوئے۔